بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسد محمود ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ڈاکٹر بھی شاید ہومیوپیتھک کے، اچھی آواز ہے، اچھا بولتے ہیں۔ آج ان کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے امت مسلمہ سے، سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے میں ان کا وہ بیان آپ کو سناتا ہوں اور پھر ان کے سوال کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ان کا ایک سوال آج کسی کے پاس، اکثریت کے پاس، مسلمانوں کے پاس، علماء کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، عسکری قیادت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پہلے یہ سوال سنیے ان کا اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ میں تبصرہ کروں گا۔ آپ بخاری شریف کی حدیث میں بتاتے ہیں کہ بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا ہے۔ آخری نبی اپنے آپ کو معلم بتاتے ہیں یعنی کہ استاد بتاتے ہیں، اور ہم امت مسلمہ ایک معلم کی امت ہے، تو ہمیں علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ہمیں علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اب لوہار کی امت ہے یہودی اور چرواہی کی امت ہے عیسائی۔ علم میں، سائنس میں، ترقی میں، غرض ہر میدان میں یہ لوگ ہم سے آگے ہیں، جبکہ ہم امت مسلمہ ان سے بہت پیچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، آخر امت مسلمہ ان اقوام سے پیچھے کیوں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا لقب صادق اور امین تھا، مسلمان تو انہیں صادق اور امین مانتے ہی ہیں، لیکن کفار اور غیر مسلم بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں۔ اب یہاں مزید دو سوال ہیں، جن کا نبی صادق ہے ان کی امت جھوٹی کیوں ہے؟ جن کا نبی امین ہے ان کی امت چور کیوں ہے؟ یہ سوال میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان سوالوں کے جواب آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں دینے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم بحثیت قوم امت مسلمہ کے اتنے ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ یہ بیان ہے اسد محمود صاحب کا، اور ذرا زور دے کے انہوں نے کہا ہے کہ ان سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے، اور ٹوٹل ان کے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام چونکہ لوہار تھے، ان کی امت، یہود اپنے آپ کو ان کی امت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں اور چرواہے کے نام سے وہ مشہور ہیں، اور ان کی امت عیسائی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے بھی؟ فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں کچھ دنوں۔ تو اب اسد صاحب کے یہ 3 سوال ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دوسری قومیں ہم سے علم میں آگے کیوں ہیں؟ بھائی آگے اس لیے ہیں کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے اس کو تو جو بھی سیکھے گا وہ آگے ہو جائے گا، اور نبی علیہ السلام جو معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، معلم وہ کوئی فزکس، میتھ اور کیمسٹری کے معلم نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ ایمان، عقیدے، توحید، اللہ کے دین، اللہ کی بندگی سکھانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی بندگی کر کے دکھایا ہے، اور پھر اس چیز کو جنہوں نے مانا ہے وہ مسلمان کہلائے ہیں، اور پھر وہ پوری دنیا کے امام بنے ہیں۔ پھر بڑے بڑے جہاز بنانے والے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی والے ان کے سامنے جھکے ہیں، یعنی ان کے باج گزار بنے ہیں، اور ان کے انڈر آ گئے ہیں، سرنڈر کیا ہے انہوں نے، بڑے بڑے اسلحے بنانے والوں نے اور سب کچھ کرنے والوں نے۔ تو مسلمانوں نے جب یہ کام چھوڑا ہے، اور انہوں نے چھوڑا کیوں ہے یہ کام، جہاد کیوں اللہ کے راستے میں چھوڑا ہے؟ ان کے عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے۔ خود اسی کلپ کے اندر ڈاکٹر اسد صاحب کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ سرور کونین، سرور کائنات، سرور موجودات، فخر، اس انداز سے القاب دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ القاب ہے جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، اور کہا تھا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے کیا ہے، ہلاک ہو گئے، مارے گئے بڑھانے چڑھانے والے۔ تو جب وہی راستہ اختیار کرو گے، لنتی قوم کا راستہ اختیار کرو گے، اور جو راستے سے بھٹک گئے ان کا راستہ اختیار کرو گے، تو مار تو پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایمان کا خاتمہ ہو گیا آپ کا، اس وجہ سے ان کے ذریعے، ایک لنتی قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو پٹوا رہا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے، دوسرا سوال جو ان کا یہ ہے کہ
یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کی جو امت ہے، صادق کی جو امت ہے وہ جھوٹے کیوں ہیں، اور امین کی جو امت ہے وہ خائن کیوں ہیں، دھوکے باز کیوں ہیں؟ تو اس کی بھی یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ شرک ہے، یہ ایسی ڈائن ہے، ایسی چڑیل ہے جس کی ساری پیداوار ہیں یہ برائیاں، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا اور ملاوٹ کرنا، یہ ساری چیزیں اسی شرک کی پیداوار ہیں۔ اور جب سے مسلمانوں کے اندر شرک آیا ہے، تیسری صدی کے اندر احمد بن حنبل کے ذریعے عود روح فی القبر کا عقیدہ آیا ہے اس امت کے اندر کہ روح اس قبر کے اندر واپس آ جاتی ہے، مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا جسم انہوں نے سلامت رکھا، اور جھوٹی روایت گڑی احمد بن حنبل نے، مسند احمد کے حنبل ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ مالک فرماتا ہے ہر ایک کو مٹی کھاتی ہے، انسان بنا ہی مٹی کا ہے۔ انسان مٹی کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونا جو توہین سمجھتا ہے اور وہ اس کو عیب سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے وہ دین اسلام کی بالکل ابتدائی کو نہیں سمجھتا ہے۔ مٹی کی فضیلت ہے یا آگ کی فضیلت ہے، اس چکر میں ابلیس پڑا تھا، اور اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، اور نوری مخلوق ملائکہ کو اور اس ناری مخلوق کو جھکایا آدم علیہ السلام کے سامنے، فضیلت بتائی کہ اس کی فضیلت ہے۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اعلیٰ جو مخلوق، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے زیادہ جو اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور یہ اعلیٰ اس وجہ سے ہے کہ اگر ایمان عقیدہ اس کا درست ہوگا، اس کے عقیدے کے اندر اگر شرک آ جائے گا تو پھر ہو جائے گا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، یہ سب نیچوں سے پھر نیچ ہو جائے گا، سب نیچوں سے نیچا ہو گیا ہے، جانوروں سے بدتر ہو گیا۔ جانوروں میں یہ کتے اور خنزیر بھی ہیں، تو مالک فرماتا ہے بل ہم اضل، یہ ان جانوروں سے بھی زیادہ نیچ ہو گئے، یہ اپنے عقیدے کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کے اندر شرک آ کے اندازہ لگے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو۔ ان مسلمانوں کے سامنے اگر کہا جائے کہ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارنا ہے تو یہ سوچوں میں پڑ جائیں گے اب یا علی مدد کا کیا بنے گا، یا رسول مدد کا کیا بنے گا۔ اور چیخ چیخ کے کل میں نے ایک مولوی صاحب ہیں بڑے، وہ ماڈرن قسم کے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ بھائی اللہ کو پکارو، پہلے عقیدہ درست کرو نا۔ ابو جہل بھی اللہ کو پکار کے گیا تھا جنگ بدر کے لیے، اللہ کو پکارتا تھا، بیت اللہ کی چادر پکڑ پکڑ کے جوڑ کے اللہ کو فریادیں کر رہا تھا کہ یا اللہ فیصلہ کر دے، جو حق پر ہے اس کا فیصلہ کر دے۔ اور لوگوں کو کہتا تھا ہم اس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں جس نے رشتے ناطے کاٹ دیے ہیں۔ تو وہاں جب منہ کی کھائی تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ دیکھو فیصلہ چاہتے تھے، فیصلہ آ گیا ہے کہ اللہ کدھر ہے، حق کدھر ہے۔ اب بھی اگر تم نہیں مانو گے تو پھر اس کے بعد باطل کے سوا پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ جھوٹے اس لیے ہو گئے ہیں، یہ خائن اس لیے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ اپنے مالک کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ جو اللہ ہی کا نہیں ہے وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم اللہ کے نہیں ہو اور پھر تم قوم کے کتنے خیر خواہ ہو، ملک کے کتنے خیر خواہ ہو، انسانیت کے کتنے خیر خواہ ہو، اور اپنے مالک کے اگر تم خیر خواہ نہیں ہو تو اس کے بعد تم کچرا ہو، اس کچرے کو ہمیشہ کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر اسد صاحب یہ ہے آپ کی بات کا جواب، خود آپ میں شرک ہے، آپ کا عقیدہ کلیئر نہیں ہے۔ جب آپ جیسے نوجوان نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے شرم محسوس کریں اور یہود و نصارہ کا ڈریس اور ان کی طرح یعنی چہرہ بنانا وہ پسند کریں، تو پھر ایسی امت کو اسی طرح مار پڑنی چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہے، آج بھی اگر توبہ کرو اور کفر و شرک سے توبہ کرو، ایمان حاصل کرو، ایمان کو قبول کرو، خالص ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو سمجھ کے پڑھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی 11ویں 12ویں نہیں، کوئی واسطے وسیلے نہیں، کوئی جمہوریت نہیں۔ یہ تعویذ گنڈے سب کفر و شرک ہے، بکواس ہے، یقین کیجئے جھوٹ ہے، اور اس کو چھوڑے بغیر آپ ایمان کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، اللہ کی روٹھی رحمت کو کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اگر تم ایمان کی طرف آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، تو یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی والے تمہارے باج گزار بنیں گے، اتنے زیادہ میزائل بنانے والے، ایٹم بم بنانے والے، اللہ ان کو تمہارے انڈر کر دے گا، تمہیں جزیہ دیں گے، یقین کرو۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، قرضے تو کیا، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا۔
مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کہ اگر یہ بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے ایمان لاتے اور ہم سے تقوی اختیار کرتے، ہمارے بندے بن کر رہتے، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے پرنالے کھول دیتے. لیکن انہوں نے جھٹلایا. یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں، باقی ساری باتیں مان جائیں گے، ہر چیز کی ڈسکشن ہوگی ان کے بڑے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر، ان کی پارلیمنٹ کے اندر، ان کے جلسوں کے اندر بڑی بڑی باتیں ہوں گی، لیکن نئی بات ہوگی تو ایمان اور عقیدے کی بات نہیں ہوگی، توحید کی بات نہیں ہوگی. کسی جگہ نہیں ہوتی ہے، نہ فضل الرحمان کرتا ہے نہ عمران خان کرتا ہے، بلکہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. طاہر القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو اور محمد علی انجینئر ہو، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ شرک کا کنیکشن ہے اور ایمان اور توحید کی ایسی دشمنی ہے ان کے ساتھ. اور ان مولویوں اور پیروں نے جو عہدہ مچایا ہوا ہے صدیوں سے، انہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے. کوئی وحدت الوجود کو پیش کر رہا ہے، کوئی وحدت شہود کو پیش کر رہا ہے، کوئی حلول کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، کوئی واسطے وسیلے کی دہائی دے رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات بنی نبی علیہ السلام کے لیے. بتاؤ، اور جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات بنی کیوں ہے، وہ خود کیوں بنا ہے، وہ اللہ کی بندگی کب کر سکتا ہے اور کیسے کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور جب تم اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، کسی اور کی بندگی کرو گے یا اپنی بندگی کرواؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں پٹوائے گا یہود و نصارہ سے اور سکھوں سے اور ہندوؤں سے. تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو اسی طرح پامال کیا جائے گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. آج جہاں کمبل اور یہ فنڈز بھیج رہے ہو، کل وہ تمہارے لیے کمبل اور فنڈ بھیجیں گے، یا تمہارے ہاں یہ ڈول بجیں گے، تمہارے اوپر یہ بم برسائے جائیں گے، تمہارے اوپر میزائل، اور تمہاری ماں اور بہنوں کو جب ذلیل و خوار کیا جائے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ مالک چھوڑنے والا نہیں ہے، مالک چھوڑنے والا نہیں ہے جب اس کے ساتھ تم یہ غدر کرو گے. بہرحال اب ان یہودیوں کے ذریعے پٹائی ہو رہی ہے ان مسلمانوں کی، ان کے شرک کی وجہ سے. پھر اللہ تعالیٰ حالات بدلی کرے گا، پھر جو اصلی ایماندار سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ان کی بھی پٹائی ہوگی، یہودیوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس زمین کے اوپر 7 سال ایسے گزریں گے کہ ایک کافر مشرک نہیں ہوگا، ایک دیوبندی، ایک بریلوی، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک قادیانی اور شیعہ نہیں ہوگا. سارے کے سارے مومن ہوں گے، مسلم ہوں گے، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر وقت ایک ایسا بھی آئے گا اس زمین کے اوپر ایک مومن بھی نہیں ہوگا. ایسے کافروں مشرکوں کے اوپر دنیا اللہ کھول دے گا، اور یہ خرمستیوں میں مگن ہوں گے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. یہ اینڈ ہے اس دنیا کا. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.